فائدہ نمبر 3، احوال جاہلیت کا جاننا ضروری ہے۔ یہ تیسرا فائدہ۔ قرآن پاک کا نزول جب ہوا تو قرآن پاک کے اولین مخاطب دور جاہلیت کے لوگ تھے۔ دور جاہلیت کے لوگوں کو خطاب کر کے قرآن پاک کے ذریعہ سے توحید کا مسئلہ سمجھایا گیا۔ اس لیے قرآن پاک سارا اور مخصوص طور پہ مسئلہ توحید اس کو جاننے کے لیے ضروری ہے کہ دور جاہلیت میں جو لوگ موجود تھے ان کے عقائد، ان کے حالات، ان کے احوال معلوم ہوں، چونکہ قرآن پاک کے اولین مخاطب وہ لوگ تھے۔ اب ان کے عقائد کو سامنے رکھ کر قرآن پاک نے ان کو دعوت دی ہے۔ اس لیے قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جاہلیت والوں کے عقائد اور ان کے اعمال اور احوال کا علم حاصل کیا جائے۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی فرماتے ہیں، اب قرآن پاک نے چونکہ پیش کیا ہے نا توحید کو، اور مشرکین کے اندر تھا شرک۔ اب ان کے اندر شرک وہ کیا تھا، وہ کیا کرتے تھے جس کو قرآن شرک کہتا ہے؟ اب شرک صرف مشرکین مکہ کے عقائد اور اعمال پر منحصر نہیں ہے، لیکن شرک کے سمجھنے کے لیے اس زمانے کے شرک کو بھی سمجھنا مفید ہوتا ہے، اور پھر توحید بھی سمجھ تب آتا ہے کہ ساتھ شرک بھی سمجھ آئے۔ قانون یہی ہے کہ الازداد بِأَزْدَادِهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاء، کسی چیز کی وضاحت انسان حاصل کرنا چاہے تو اس کے ازداد کو دیکھو۔ توحید کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو شرک کو بھی دیکھے، شرک کو معلوم کرنا چاہتا ہے تو توحید کو دیکھے۔ دونوں طرف انسان دیکھے گا تو صحیح بات منقع ہو کے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں، الا تری ان مشرکی مکہ ان کنت ترید النظر، شاہ صاحب کی عبارت، ان کنت ترید النظر فی معانی شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے مخاطب اگر تو رسول پاک کی شریعت کے معانی میں نظر و فکر کرنا چاہتا ہے، فتحقق اولاً حال الامیین، تو سب سے پہلے امیین کے حالات کی تحقیق کر۔ سب سے پہلے امیین کے حالات کی تحقیق کر۔ الذین بعث فیہم، وہ امیین جن کے اندر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث کیے گئے، التی ہی
مادۃ تشریعہ ہی مادۃ تشریعہ، جو آپ کی تشریع شرع شریعت کا اصل مادہ ہے۔ یہ حجت اللہ البالغہ صفحہ 271 جلد 1 یا صفحہ 124 جلد 1، یہ مختلف طبع ہیں۔ بعض طبعوں میں صفحہ 271 ہے، بعض میں صفحہ 124 ہے۔ وہاں پر باب اصل آتا ہے احوال جاہلیت کے، اس باب کے تحت شاہ صاحب یہ کلام ذکر کر رہی ہیں۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ شریعت اسلامیہ کا اصل اولین مخاطب مشرکین مکہ تھے، اس لیے مشرکین مکہ کے عقائد اور احوال کا جاننا ضروری ہے۔ اب اتنی بات سمجھنے کے بعد دور جاہلیت کے عقائد اور اعمال دو قسم ہیں۔ ایک ان کے عقائد اور اعمال وہ ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں، دوسرے ان کے عقائد اور اعمال وہ ہیں جو اسلام کے مخالف ہیں۔ پہلی قسم ان کے عقائد اور اعمال جو اسلام کے مخالف نہیں بلکہ اسلام کے مطابق ہیں، ان کا نام رکھا جائے گا وفقیات الجاہلیت۔ وفقیات، یہ عقائد، یہ اعمال وہ ہیں جو شریعت اسلامیہ کے موافق ہیں، شریعت اسلامیہ سے ٹکرانے والے نہیں ہیں۔ ان کے اندر ممکن ہے کسی اعتبار سے شریعت اسلامیہ نے کچھ ترمیم اضافہ کیا ہو، لیکن اس چیز کو بحال رکھا گیا ہو، ان عقائد اور اعمال کو بحال رکھا گیا ہو، ان کو ختم نہ کیا گیا ہو۔ تو یہ جاہلیت کے عقائد اور اعمال وہ ہیں جو اسلام کے مطابق ہیں، ان کو کہا جائے گا وفقیات۔ دوسرے وہ ہیں جو اسلام کے ساتھ ٹکراتی ہیں، ان کو کہا جائے گا خلافیات۔ تو دور جاہلیت کے عقائد اور اعمال کی دو قسمیں ہو جائیں گی، ایک قسم وفقیات، دوسری قسم خلافیات۔ وفقیات جو اسلام کے موافق ہیں، خلافیات جو اسلام کے مخالف ہیں۔ اب وفقیات میں پھر دو قسمیں بنے گی، ایک عقائد، دوسرے اعمال۔ ایک عقائد، دوسرے اعمال۔ اب سب سے پہلے آئیے جو پہلی قسم ہے وفقیات جاہلیت۔ وفقیات جاہلیت جو پہلی قسم ہے، اس پہلی قسم کی پھر آگے پہلی قسم کیا ہے؟ عقائد۔ ان کے وہ عقائد جو اسلام کے ساتھ ٹکراتے نہیں ہیں، یہ وفقیات میں پہلی قسم۔ اس پہلی قسم میں عقائد کا ذکر ہوگا، جو دوسری قسم آئے گی وفقیات، اس میں اعمال کا ذکر ہوگا۔ اب اس کو ذرا تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھو۔ پہلا باب، پہلی قسم عقائد، اس میں چند ایک عنوان ہیں،
چند ایک عنوانات کے تحت ہم نے اس بحث کو پورا کرنا ہے۔ وفقیات کی بحث میں عقائد کی بحث، عقائد جو اسلام کے ساتھ ٹکرانے والے نہیں ہیں۔ اب پہلا عنوان یہ ہے کہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے۔ سب سے پہلا عنوان، مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے، بے دین لا مذہب نہیں تھے۔ آج کل بھی ہوتا ہے نا، کئی لوگ باوجود مسلمان ہونے کے ان کا اپنے دین اسلام کے ساتھ کوئی تعلق ہوتا ہی کوئی نہیں، بالکل لا مذہب قسم کے لوگ، کوئی مسلک نہیں، کوئی مذہب نہیں۔ مشرکین مکہ اس طرح نہیں تھے، ان کا اپنا ایک مذہب تھا اور اپنے آپ کو اس مذہب کے مطابق چلانے کی کوشش کرتے تھے۔ اب وہ واقعتاً مذہبی تھے، لا مذہب دہریے، لا مذہب بے دین دہریے نہیں تھے۔ اس بات پر یہ پہلا ماخذ ہے آپ کے سامنے، لکم دینکم ولی دینی، سورۃ الکافرون۔ لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین، میرے لیے میرا دین۔ لکم دینکم، قرآن پاک میں ان مشرکین مکہ کو خطاب کر کے کہا گیا کہ تمہارا دین ہے، تمہارا بھی دین۔ اس سے معلوم ہوا وہ بے دین لا مذہب نہیں تھے، بلکہ دین والے تھے، اپنے آپ کو دیندار کہتے تھے۔ چنانچہ اسی آیت کریمہ پر علامہ قرطبی لکھتی ہیں، سما دینہم دینن لأنہم اعتقدوہ وتولوہ، تفسیر قرطبی صفحہ 229، جلد 20، سما دینہم دینن، ان کے دین کو اللہ پاک نے دین فرمایا۔ کیوں؟ اعتقدو ہو، وہ اپنے دین کا عقیدہ رکھتے تھے، وتولو ہو، اور اس دین پر چلا کرتے تھے، اس کے متولی، اس کو دوست رکھنے والے، اس پر چلنے والے، اس کے ذمہ دار تھے۔ دوسرا ماخذ ہے آپ کے پاس، ما سمعنا بہذا فی الملۃ الآخرہ، سورۃ صاد آیت نمبر 7۔ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو توحید کا مسئلہ سنایا، دوبارہ زندہ ہونے کا مسئلہ سنایا، اب اس کو مشرکین مکہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے، تو وہ کہنے لگے یہ تو ایسی بات ہے جو ہم نے کسی اور ملت کے اندر سنی ہی نہیں۔ ما سمعنا بہذا، یہ بات تو ہم نے نہیں سنی فی الملۃ الآخرہ، دوسرے ملت، دوسرے مذہب میں۔ اب اس ملت سے مراد کیا ہے؟ ہم مجاہدن، یہ فہم سلف، قال ملت قریش، یہ حضرت مجاہد تابعی ہیں، حضرت مجاہد تابعی ہیں اور بہت بڑے مفسر ہیں۔ اہل سنت والجماعت کی تفسیر کی کتابوں میں ان کے مختلف اقوال آتے ہیں۔ تو یہ مجاہد کہتی ہیں یہاں فی الملۃ الآخرہ، اس ملت سے مراد ملت قریش، قریش کی ملت، قریش کا دین۔ تو معلوم ہوتا ہے قریشی دیندار تھے، بے دین نہیں تھے۔ عن قتادہ
یہ بھی تابعی ہے. قتادہ کہتے ہیں ملت سے مراد کیا؟ اے فی دیننا ھذا، ہم جو قریشی ہیں ہمارے دین کے اندر تو کسی نے یہ بات نہیں سنائی جو یہ پیغمبر آ کے سنا رہا ہے. تفسیر ابن جریر صفحہ 127 جلد نمبر 23. دو ماخذ یہ آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تیسرا ماخذ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب رسول پاک کی ہر طرح تائید کیا کرتے تھے، لیکن ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوا کرتے تھے. ان پر وفات کا وقت آیا. جب وفات کا وقت آیا، بخاری شریف کی یہ روایت ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کے پاس تشریف لے گئے اور اپنے چچا ابو طالب کو جا کے پیارے پیغمبر نے فرمایا، اے عمے، اے عمے، اے میرا چچا، اے حرف ندا ہے، عمے، عمی، اے میرا چچا، قل لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جا، لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جا، یہ عقیدہ بنا لے کہ لا الہ الا اللہ، احاج لک بہا عند اللہ، میں تیرے لیے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حجت پیش کر سکوں گا. میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا کہ میرا اللہ، میرے چچا نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا تھا، میرے دین کا اقرار کر لیا تھا، اور جو لا الہ الا اللہ کو مان لے، عقیدہ بنا لے، تو اس کے لیے اللہ پاک کا وعدہ ہے معاف کرنے کا. تو میں اللہ کی بارگاہ میں کہہ سکوں گا، اللہ میرے چچا ابو طالب کو معاف کر، تو میں تیرے لیے حجت پیش کر سکوں گا، تیرے لیے سفارش کر سکوں گا. اس لیے میرا چچا لا الہ الا اللہ کا قائل ہو جا، یہ عقیدہ بنا لے، یہ اقرار کر لے لا الہ الا اللہ. جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو یہ فرمایا تو ابو طالب کے پاس ابو جہل بیٹھا ہوا تھا، عبداللہ ابن ابی امیہ بیٹھا ہوا تھا. ابو جہل بھی اور عبداللہ ابن ابی امیہ، یہ دو آدمی، یہ دونوں کہنے لگے عبد المطلب کو، اترغبو، لفظ ہے وہاں پر، اترغبو عن ملت عبد المطلب، خیال کرنا اپنے ابا عبد المطلب کی ملت کو نہ چھوڑنا. اترغبو عن ملت عبد المطلب، اپنے ابا عبد المطلب کی ملت سے کیا تو اعراض کر جائے گا، پھر جائے گا، اپنے ابا کے مذہب اور دین کو چھوڑ دے گا؟ مقصد ہے یعنی چھوڑنا نہیں. اب ابو جہل اور عبداللہ ابن ابی امیہ کہتی ہیں کہ اپنے ابا عبد المطلب کے ملت پر قائم رہنا ہے. رسول پاک کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر. اب رسول پاک اپنی دعوت دے رہی ہیں، ابو جہل وغیرہ اپنی دعوت دے رہی ہیں. اخیر ابو طالب نے جواب کیا دیا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہنے لگا، آخری بات، علی ملت عبد المطلب، بھتیجا میں اپنے ابا عبد المطلب کا دین نہیں چھوڑ سکتا. تو یہ قریشی لوگ، ان کی ملت تھی، ان کا دین تھا، یہ بے دین لوگ نہیں تھے. یہ بخاری شریف صفحہ 702
جلد نمبر 2، یہ پہلا عنوان کہ مشرکین مکہ مذہبی لوگ تھے، بے دین نہیں تھے۔ دوسرا عنوان جی، اب مذہبی ہونے کے بعد اپنے آپ کو کیا کہتے تھے؟ اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے، اور پھر مذہب بھی کہتے تھے کون سا؟ ہمارا مذہب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا، ہم ابراہیمی ہیں، ہمارا مذہب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام والا۔ چنانچہ یہ آپ کے پاس ماخذ موجود ہے، یہ بھی شاہ ولی اللہ صاحب کی عبارت ہے، ان کی کتاب ہے الفوز الکبیر، اس کے اندر شاہ صاحب لکھتے ہیں اما مشرکین خود را حنفا می گفتند، حنفا حنیف کی جمع حنفا، مشرکین اپنے آپ کو حنفا حنیف کہتے تھے۔ والدعوی تدین بملت ابراہیمی می کردند، اور ملت ابراہیمی کا دعویٰ کرتے تھے۔ والدعوی تدین دین اختیار کرنا، ملت ابراہیمی والا دین اختیار کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ والدعوی تدین بملت ابراہیمی می کردند وحنیف کسیرا گوین، اور حنیف اس شخص کو کہتے ہیں، کسیرا گوین اس شخص کو کہتے ہیں کہ بملت ابراہیمی متدین باشد، جو ملت ابراہیمی کو دین بنانے والا ہو، وشعار عام ملت را لازم گیرد، اور اس ملت کے شعار کو اپنے لیے لازم پکڑے۔ یہ الفوز الکبیر صفحہ 4۔ اب اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ابراہیمی، حنیفی، حنفا کہتے تھے۔ اس پر آپ کے پاس دوسرا ماخذ ہے، وہ بھی شاہ صاحب کی کتاب ہے بدور بازغہ۔ شاہ صاحب لکھتے ہیں فالمشرکون وَإِن سَمَّوْا أَنفُسَهُمْ حنیفیاً وَإِن سَمَّوْا أَنفُسَهُمْ حنیفیاً فَإِنَّهُمْ كَانُوا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ تَعَالَى۔ مشرک وَإِن سَمَّوْا أَنفُسَهُمْ حنیفیاً، اگرچہ اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے، اگرچہ اپنے آپ کو حنیفی کہتے تھے، ابراہیمی کہتے تھے، ابراہیمی کہنے کے باوجود شرک کرتے تھے۔ اپنے آپ کو حنیفی، ابراہیمی بھی کہتے تھے، لیکن اللہ کے ساتھ شریک بھی کرتے تھے۔ یہ البدور البازغہ صفحہ 189۔ تیسرا عنوان، مشرکین مکہ دہری نہ تھے، مذہبی تھے، مذہب بھی ابراہیم علیہ السلام کا دعویٰ کیا کرتے تھے، اور دہری جو اللہ کو مانے ہی نہیں، اللہ کے وجود کا قائل ہی نہ ہو، یہ اس طرح دہری نہیں تھے، دہری نہیں تھے۔ اس پر آپ کے پاس پہلا ماخذ لکھا ہے والوثنی لا یحلف الا باللہ، والوثنی لا یحلف الا باللہ، بت پرست، وثنی بت پرست،
اس سے قسم اٹھائی جائے تو اللہ کی قسم اٹھواؤ. یہ نہیں کہ وہ کہے میں فلاں بت کی قسم اٹھاتا ہوں، فلاں بت کی قسم اٹھاتا ہوں. نہیں، وثنی بت پرست اس سے قسم اٹھانا پڑی ہے، تو اس سے قسم تم اٹھوانا چاہتے ہو تو کس کی قسم اٹھواؤ؟ اللہ کی. لا یحلف الا باللہ. کیوں؟ لأن الکفرۃ بأسرہم یعتقدون اللہ. کیونکہ کافر بأسرہم، بأسرہم سارے کے سارے کافر جتنے بھی تھے وہ سب اللہ کا عقیدہ رکھتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے وجود کے قائل تھے، داری نہیں تھے. یہ ہدایہ صفحہ 208 جلد نمبر 3. دوسرا ماخذ ہے، ماخذ نمبر 2. ان الکفار کانوا مقرین. کافر جو تھے وہ اقرار کرتے تھے بوجود سانے، سانے کس جہان کو پیدا کرنے والا موجود ہے. یہ جہان خود بخود نہیں بنا، جس طرح دہری کہتے ہیں کہ بس جہان یہ خود بخود بن گیا، کوئی جہان کا بنانے والا نہیں ہے. مشرکین مکہ ایسے نہیں کہتے تھے، بلکہ وہ وجود ثانے کے قائل تھے. یہ تفسیر کبیر صفحہ 136، صفحہ 136 جلد نمبر 32. یہ 2 ماخذ آپ کے سامنے آئے ہیں اس بات کے لیے کہ مشرکین مکہ دہری نہیں تھے. اب آئیے، یہاں ایک سوال ہے اور سوال کا جواب سمجھیے. سوال یہ ہوتا ہے کہ جی آپ تو یہ کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ دہری نہیں تھے، لیکن قرآن پاک کی ایک آیت ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ دہری تھے. قرآن پاک کی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مشرکین مکہ دہری تھے. کون سی آیت ہے؟ وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. یہ حامیم جاسیہ آیت نمبر 24، سورت حامیم جاسیہ آیت نمبر 24. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. ہمیں نہیں ہلاک کرتا مگر زمانہ، زمانہ ہمیں ہلاک کرتا ہے. اب وہ اپنی ہلاکت کی نسبت زمانے کی طرف کیا کرتے تھے. اس سے معلوم ہوتا ہے وہ دہری تھے، وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل نہیں تھے. قرآن پاک کی یہ آیت بتا رہی ہے کہ یہ اللہ کے وجود کے قائل نہیں بلکہ دہری ہیں. ما یہلکنا الا الدہر. جواب سمجھو. دہری 2 قسمیں، دہری ان کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہ دہری ہیں جو اللہ تعالیٰ کے وجود کے سرے سے قائل ہی نہیں ہے، کہتے ہیں بالکل کوئی اللہ موجود نہیں ہے، یہ جہان بس خود بخود بن گیا ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں ہے. یہ پہلی قسم، اسے کہتے ہیں دہری دوری. دہری دوری جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے بالکل ہی قائل نہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود کے سرے سے کیا ہیں؟ منکر ہیں. دوسری قسم دہری غیر دوری. دہری غیر دوری یہ وہ ہیں جو اللہ کے وجود کے قائل ہیں، اللہ کے وجود کے قائل ہیں، لیکن اللہ کے وجود کے قائل ہونے کے باوجود بعض
چیزوں کی نسبت زمانے کی طرف کر دیتے ہیں کہ فلاں کام زمانے نے کر دیا، فلاں کام زمانے نے کر دیا. حوادثات کی نسبت، مصائب کی نسبت مخصوص طور پہ زمانے کی طرف کر دیا کرتے ہیں. بات سمجھے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کے قائل، اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل، لیکن بعض معاملات، بعض امور، حوادث وغیرہ، ان کی نسبت اللہ کی بجائے وہ زمانے کی طرف کر دیا کرتے ہیں، باوجود اس کے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے قائل ہے. تو یہ دوسری قسم ان کا کہا جاتا ہے دہری غیر دوری. دہری، یہ تمہید سمجھنے کے بعد اب آئیے یہ جو آیت ہے، اب جواب سمجھو. وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ. اب اس آیت میں کون سی قسم مراد ہے؟ یہاں مفسرین اہل سنت والجماعت نے یہ بحث چھیڑی ہے کہ یہ ما یہلکنا الا الدہر، یہ کہنے والے کون سے مشرک ہیں؟ آیا یہ دہری دوری ہیں یا دہری غیر دوری ہیں؟ دہری دوری ہیں یا دہری غیر دوری ہیں؟ تو سمجھو، بعض اہل سنت تو کہتی ہیں مفسرین کہ یہاں دہری غیر دوری. دہری غیر دوری تو وہ تو اللہ کے ویسے ہی قائل ہوئی ہے، بعض چیزوں کی نسبت کر دیتے ہیں زمانے کی طرف، تو انہوں نے ہلاکت کی نسبت کر دی اللہ کی طرف، لیکن یہ اللہ کے وجود کے منکر نہیں ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے، اللہ کی ذات کے قائل ہیں. تو یہ دہری غیر دوری ہوں تو یہ تو اللہ کے وجود کے منکر ہیں ہی نہیں، پھر تو کوئی اعتراض ہی نہیں ہوتا. اور بعض مفسرین اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پر دہری دوری مراد ہے. دہری، جن مفسرین نے یہ قسم مراد لیے وہ مفسرین ساتھ وضاحت کرتے ہیں کہ مشرکین جو دور جاہلیت کے لوگ تھے یہ سارے ایسا نہیں تھے، بلکہ ان مشرکین میں صرف چند لوگ تھے جن کا یہ عقیدہ تھا دہری دوری والا. سارے مشرک ایسے نہیں تھے، بلکہ ان مشرکوں میں ایک ٹولہ تھا. ان مشرکوں میں صرف ایک ٹولہ، صرف ایک جماعت تھی ان کے اندر جو اللہ تعالیٰ کے وجود کی قائل نہیں تھی. سارے مشرک ایسے نہیں تھے. آئیے اس کے لیے ماخذ یہ آپ کے پاس جواب موجود ہے. دہری دو قسم ہے. نمبر ایک دہری دوریہ، اور پھر نمبر دو یہ دونوں کی تعریف ہو گئی. آگے جواب، دہری دوریہ مراد ہوں تو عرب کا ایک طائفہ مراد ہے. اس کا ماخذ فصنف منہم، فصنف من، سارے مشرک ایسے نہیں تھے بلکہ ان مشرکوں میں صرف ایک صنف، صرف ایک قسم، ایک ٹولہ، ایک گروہ، صرف ایک ٹولہ یہ دہری دوری تھا. باقی سارے اللہ کے وجود کے کیا تھے؟ قائل تھے. فصنف منہم انکروا الخالق والبعث والاعادۃ، یہ ایک گروہ ہے جنہوں نے انکار کیا خالق کا، والبعث دوبارہ زندہ ہونے کا، والاعادۃ اعادے کا، اعادہ بھی کیا یعنی دوبارہ زندہ کرنا، اللہ پاک دوبارہ زندہ کرے گا، اس کا انہوں نے کیا کیا؟ انکار کیا. یہ سارے مشرکین ایسے نہیں تھے بلکہ صنفون، ان میں صرف ایک ٹولہ ایسا تھا، صرف ایک جماعت ایسی تھی. وَقَالُوا بِالطَّبْعِ الْمُحْيِي وَالدَّهْرِ الْمُفْنِي، یہ جو ایک ٹولہ تھا یہ قائل ہوا، یہ قالو بالطبع، سمجھو یہاں قالو یہ کالا یقولو، اس کا معنی جہاں آتا ہے نا زبان سے کہنا، اسی طرح کالا یقولو کا معنی ہوتا ہے کالا اعتقادہ. کالا یہ جو آپ کہا کرتے ہیں جی
ھذا قول ابی حنیفہ، کیا مطلب یہ امام صاحب کا مذہب ہے؟ یہاں یہ معنی نہیں ہوتا کہ امام ابو حنیفہ نے فرمایا، بلکہ مقصد کیا ہے؟ امام ابو حنیفہ کا یہ کیا ہے؟ مذہب ہے۔ قول ابی حنیفہ، قال ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ نے فرمایا، یعنی امام ابو حنیفہ کا یہ کیا ہے؟ عقیدہ اور مذہب ہے۔ تو اب یہاں پر یہ قالو بالطبع المحیی، سمجھو، یعنی طبع کے محیی ہونے کے وہ قائل ہوئے، زمانے کے مفنی ہونے کے وہ قائل ہوئے۔ انہوں نے عقیدہ بنایا کہ طبع، یہ انسان کی اپنی طبیعت، یہی طبع پیدا کرنے والی ہے، اور زمانہ المفنی فنا کرنے والا، وہ اس کے قائل ہوئی ہے۔ یہ کون؟ صنفن، وہ سمجھے یہ کون قائل ہوئے؟ یہ صرف ان میں ایک ٹولہ تھا، ایک گروہ تھا، سارے مشرک ایسے نہیں تھے۔ وَهُمُ الَّذِينَ، یہ جو صنف ایک تھی اللہ کی منکر، وَهُمُ الَّذِينَ، یہی وہ لوگ ہیں، یہ قسم، اخبر عنہم القرآن المجید وقالوا ما ہی الا حیاتنا الدنیا، وہ سمجھے یہ کہا کرتے تھے۔ اسی میں آتا ہے ما یہلکنا الا الدہر، یہ الملل والنحل صفحہ 235 جلد نمبر 2۔ اچھا جی، اب آپ کے سامنے یہ بات واضح ہوئی کہ مشرکین مکہ دہری نہیں تھے، اور یہ ما یہلکنا الا الدہر، یہ ان میں صرف ایک گروہ، ایک ٹولہ، ایک جماعت ایسی تھی جو اللہ کے وجود کی منکر تھی، سب مشرک ایسے نہیں تھے، وہ سمجھے۔ اور یہاں مراد کیا ہے؟ دہری غیر دوری۔ دہری غیر دوری تو اللہ کے ویسے ہی قائل ہیں، صرف بعض چیزوں کی نسبت زمانے کی طرف کر دیا کرتے ہیں۔ اتنا سمجھنے کے بعد آگے آئیے، دوسرا سوال، دہری ہونے پر، اللہ کے منکر ہونے پر پہلا سوال گزر گیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے، تم تو کہتے ہو جی کہ وہ اللہ کے منکر نہیں تھے، لیکن قرآن پاک کی بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعتاً وہ تو اللہ کا انکار کرتے تھے، منکر تھے اللہ کے۔ جب منکر تھے تو دہری ہوئی ہے، جب اللہ کے منکر تھے تو وہ دہری ہوئی ہے۔ یہ کون سی آیت؟ یہ آپ کے پاس لکھی ہے، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا، یہ سورۃ بقرہ آیت نمبر 28۔ کیف تکفرون باللہ، اور تم کیسے اللہ کا انکار کرتے ہو؟ یہ کافروں کو کہا جا رہا ہے، تو گویا کہ وہ اللہ کا انکار کرتے تھے۔ آگے، وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ، سورۃ رعد آیت نمبر 30، وہ رحمان کا انکار کرتے ہیں، یہ صحیح معلوم ہوا اللہ کے منکر ہیں۔ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، یہ سورۃ سجدہ آیت نمبر 9، لَتَكْفُرُونَ، اور تم انکار کرتے ہو اس اللہ کا جس نے زمین کو پیدا کیا 2 دنوں میں، سمجھے، لَتَكْفُرُونَ، تم کیا کرتے ہو؟ انکار کرتے ہو۔ اب یہ قرآن پاک کی یہ مختلف آیتیں کفر باللہ، کفر بالرحمن، صاف بتا رہی ہیں کہ اللہ کا وہ انکار کرتے تھے، رحمان کا انکار کرتے تھے، رحمان کے قائل نہیں تھے، منکر تھے۔ تم کہتے ہو کہ منکر نہیں ہیں جی، داری ہیں، داری نہیں ہیں جی، یہ آیتیں تو بتاتی ہیں کہ وہ منکر ہیں، وہ تو داری ہیں۔ جواب سمجھو، جواب یہ ہے، ان آیتوں میں کفر باللہ سے مراد اللہ کی ذات کا انکار نہیں ہے، اللہ کی ذات کا انکار یہ مراد نہیں، بلکہ مراد کیا ہے؟ اللہ کی توحید کا انکار۔ یہاں کفر باللہ سے مراد کفر بتوحید اللہ، کفر بتوحید اللہ، کفر بوحدانیت اللہ۔ تو ایک کفر ہے اللہ کی ذات کا انکار،
ایک کفر ہے اللہ کی توحید کا انکار۔ ان آیتوں میں یہ کفر سے مراد اللہ کی ذات کا انکار مراد نہیں ہے، بلکہ یہاں پر مراد اللہ کی توحید کا انکار ہے کہ تم اللہ کی توحید کا انکار کرتے ہو۔ چنانچہ یہ آپ کے پاس تفسیر ابن جریر کا حوالہ لکھا ہے، کفر بالتوحید مراد ہے، یہ فہم سلف ہے۔ آگے یہ یکفرون بالرحمن پر کہ یجحدون وحدانیت اللہ، انکار کرتی ہیں وحدانیت اللہ، اللہ کی وحدانیت، اللہ کی وحدانیت۔ تفسیر ابن جریر صفحہ 150 جلد نمبر 13۔ اب آئیے یہ آپ کے پاس شاہ صاحب کی عبارت ہے، دو درجے اب تک آپ کے سامنے آ رہی ہیں توحید کے دو درجے۔ ان دونوں درجوں میں مشرکین مکہ اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ اللہ کی توحید کے قائل تھے۔ اب یہ آپ کے سامنے ماخذ آ رہا ہے، ہاتان المرتبتان لم تبحث الکتب